السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم ایکنی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کروں گا کہ یہ ایکنی کل موضوع ہمارے چہرے پہ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کا کیا پراپر علاج ہے۔ تو آج کا ویڈیو نوعمر لڑکوں اور مردوں کے لیے ہے جو ان کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور چہرے پہ داغ بن جاتے ہیں اور چہرہ ڈل اور اس پہ اسکیر کے نشان دور سے نظر آتے ہیں۔ چہرہ سموتھ اور سافٹ نظر نہیں آتا۔ اصل میں یہ ہمارے اسکن اور ہیئر کو لیبریکیٹ کرنے کے لیے ہمارے اسکن میں ایک قسم کے گلینڈ یا غدود ہوتے ہیں جس کو سیباشس گلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گلینڈ سیبم یعنی آئل بناتا ہے جیسے ہمارے اسکن کو لیبریکیٹ یعنی تر کرتا ہے جس سے ڈرائنس دور ہو جاتی ہے۔ یہ گلینڈ اسکن کے نیچے اور ہیئر فولیکل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے جلد میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس کو پورز کہا جاتا ہے۔ یہ سیباشس گلینڈ آئل بنا کے اس چھوٹے سوراخ سے جلد سے باہر نکال کرتا ہے اور جسے ہمارے ہیئر اور جلد دونوں کو لیبریکیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نارمل حالات اسی طرح آئل بنتا ہے اور جلد سے باہر نکل کے ہمارے اسکن اور ہیئر کو دونوں کو لیبریکیٹ کرتا ہے جس سے ہمارے اسکن سافٹ تر اور اسی طرح ہمارے ہیئر کو بھی لیبریکیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ پروسیس نارمل حالات میں چلتا رہتا ہے، یعنی پراپر مقدار میں آئل بنتا ہے اور اسی طرح ہمارے جلد کے باہر یہ پورز کے ذریعے باہر نکل آ جاتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں پیدا ہو جاتا ہے؟ جب یہ آئل یا سیبم حد سے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ آئل ہمارے ڈیڈ اسکن سیلز سے مل کے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جس کو پورز کہتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب اس بند پورز کو کلوگ یا کومیڈون میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے۔ یہ کومیڈون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو بلیک ہیڈ اور دوسرے کو وائٹ ہیڈ کہتے ہیں۔ یہ بلیک ہیڈ اسکن کے اوپر والے حصے میں اوپن ہو جاتا ہے تو اس کو اوپن بلیک ہیڈ کہا جاتا ہے جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ وائٹ ہیڈ اسکن کے نیچے والے حصے میں کلوزڈ ہو جاتا ہے جیسے کلوزڈ وائٹ ہیڈ کہا جاتا ہے جیسے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بنیادی ریزن ہے ایکنی اینڈ پمپلز کے، یعنی کل مہاسے اور دانوں کے بنیادی وجہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری جلد پر ایک قسم کا گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو پروپونی بیکٹیریم ایکنی کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کومیڈون میں انفیکشن پیدا کرتا ہے جیسے ہمارے چہرے میں سرخ یا سفید دانے نکل آ جاتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آئل یا سیبم کیوں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کے بنیادی 4 فیکٹر انوالو ہیں۔ سب سے پہلے ہارمونل انفلوئنس، دوسرا فیکٹر جو ہے فولیکولر ہائپر کیراٹوسس جس کو اب نارمل شیڈنگ آف ہیئر سیلز بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا فیکٹر جو ہے یہ پروپینی بیکٹیریم جس کو پی ایکنی بیکٹیریا بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھا فیکٹر جس میں انوالو ہے وہ انفلیمیشن ہے یعنی سوزش۔ کازز کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے کہ اس کے کازز کیا ہے۔ اصل میں یہ موسٹلی جینیٹک پروسیس ہے، یعنی یہ جو کنڈیشن ہے ہمارے جلد کا یہ موسٹلی جینیٹک ہے، یعنی پیرنٹس میں ہوتے ہیں تو ان کے بچوں میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کم عمر لڑکیوں میں اور لڑکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، خاص کر 12 سال سے لے کے 25 سال تک زیادہ ہوتا ہے اس پیریڈ میں، اور کبھی 30 سال تک بھی رہتا ہے اور کبھی کبھی 30 سال سے بھی آگے
یہ کل مہاسے نکل آتے ہیں۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں علاج میں کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، جس میں ساری میٹھی چیزیں، جس میں سویٹ زیادہ ہو، جیسے چاکلیٹ ہو گیا، کینڈی، چیو گمز، اور آل بیکری آئٹم، جس میں کیک، بسکٹ، مٹھائی، برگر، جنک فوڈز، اور اسی طرح چاول، بریانی، کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، جوس وغیرہ سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور فروٹ میں جو میٹھا زیادہ ہو، جیسے آم ہو گیا، زیادہ تیز چائے جس میں پتی زیادہ ہو، وہ بھی ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور چائے کی مقدار بھی کم پینا چاہیے، کیونکہ زیادہ پتی ہونے کی وجہ سے اس میں کیمیکل ہوتا ہے جس کو کیفین کہتے ہیں۔ یہ کیفین چائے کے پتی میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لینے سے ہمارے باڈی میں ڈی ہائیڈریٹ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جس سے ہماری باڈی سے واٹر لاسٹ ہو جاتا ہے، جس سے مزید دانے ایگریگیٹ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی پینا چاہیے۔ بالوں پر تیل لگانے سے گریز کریں۔ چہرے پر ہر قسم کی کریم اور لوشن لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ میڈیسن میں ایک منرل ہے جس کو زنک سلفیٹ کہا جاتا ہے، اور ایک واٹر سولبل وٹامن سی ہے جس کو اسکاربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لینا پڑتا ہے۔ یہ دو میڈیسن زنک سلفیٹ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ روزانہ 20 ملی گرام ٹیبلٹ صبح ناشتے کے بعد لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ وٹامن سی اس 500 ملی گرام کے چیوایبل ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے۔ اس کو بھی رات کو سونے سے پہلے یعنی کھانے کے بعد لینا چاہیے۔ یہ بھی روزانہ ایک کو لینا چاہیے۔ یہ بھی ان کے ساتھ 3 مہینے تک استعمال کر لیں تو یہ کل موسے، دانے، یہ سارے تقریباً جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دانوں کے لیے جو موسٹلی مارکیٹ میں یا اکثر جو ڈاکٹر ڈرماٹولوجسٹ اسکن کے جو کریمز وغیرہ یا لوشن وغیرہ پرسکرائب کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، جسے ہمارے جلد اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیمیج اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 100% چانس ہے کہ ان کی یہ کل موسے، دانے، پمپل سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔